صفحہ نمبر 43 ہے اور آیت نمبر 63 ختم ہو کر 64 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون۔ يحذروا ڈرتے رہتے ہیں، يحذروا ڈرتے رہتے ہیں، المنافقون منافق ڈرتے رہتے ہیں، ان تنزل کہ کہیں نازل نہ ہو جائے، علیہم ان مسلمانوں پر، سورتن کوئی ایسی سورت، تنبئہم جو ان مسلمانوں کو بتا دے، بما جو، فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے۔ یحذر المنافقون منافق ڈرتے رہتے ہیں، ان تنزل علیہم سورۃ کہیں ان مسلمانوں پر کوئی ایسی سورت نازل نہ ہو جائے، تنبئہم بما فی قلوبہم جو ان مسلمانوں کو بتا دے جو ان کے دلوں میں ہے۔ قل آپ فرمائیے، استہزئوا اور اڑاؤ مذاق، استہزئوا اور مذاق اڑاؤ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، مخرجن نکال کر رہیں گے، ظاہر کر کے رہیں گے، ما تحذرون جس سے تم ڈر رہے ہو، جس سے تم ڈر رہے ہو اللہ اس بات کو ظاہر کر کے رہیں گے اور اللہ اس بات کو نکال کر رہیں گے۔ وَلَئِنْ اور اگر، سألتا آپ پوچھیں، ہم ان سے، وَلَئِنْ سألتہم اور اگر آپ ان سے پوچھیں، مختلف مواقع پر جو ان کی باتیں مسلمانوں کے سامنے آتی تھیں، تو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ ان کے بارے میں ان سے پوچھیں کہ بھئی تم نے یہ بات کیوں کی ہے، لَيَقُولُنَّ تو وہ کہیں گے، انما بے شک، کننا تھے ہم، نخوض و نلعب مذاق کر رہے، دل لگی اور مذاق، ہم تو بس مذاق میں ایسی بات کر رہے تھے۔ قل آپ ان سے کہیے، اب باللہ کیا اللہ کے ساتھ، وہ آیاتہ اور اس کی آیات کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون تم مذاق کر رہے تھے۔ مذاق کرنے کے لیے تمہیں یہی چیزیں ملی تھیں، اللہ کی ذات، اللہ کے احکامات، اللہ کے رسول کی ذات، کیا تمہیں یہی چیزیں ملی تھیں؟ لہذا یہ منافقین کا طرز عمل بیان کیا۔ مسلمان کو محتاط رہنا چاہیے کہ وہ عقائد جو ہیں، خاص طور پر عقائد کے حوالے سے کسی بات کو مذاق نہ بنایا جائے، عقائد کے حوالے سے کسی بات کو مذاق نہ بنایا جائے۔ عقائد کیا ہیں؟ اللہ کی ذات، فرشتے، کتابیں، آخرت، رسول، نبی، یہ عقائد ہیں۔ ہمارے ہاں خاص طور پر آخرت کے حوالے سے نا بہت سے لطیفے بنے ہوئے ہیں، ان کو لطیفوں کی شکل کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک فلاں شخص جہنم میں گیا تو اس نے آگے دیکھا یہ تھا وہ تھا، اپنی طرف سے لطیفہ بنایا ہوا، فلاں جنت میں گیا تو اس نے آگے سے دیکھا کہ یہ تھا اور وہ تھا۔ ارے بھائی یہ آخرت ہے،
یہاں تو اللہ کے فیصلے کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا، یہاں تو اللہ کے حکم کے بغیر حساب کتاب دے کر بندہ جنت یا جہنم کا فیصلہ اللہ فرمائیں گے. تو ان چیزوں کے بارے میں کبھی بھی مذاق نہیں کرنا چاہیے اور ان کو مذاق کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. قل، آپ ان سے کہیے، اب اللہ، کیا اللہ کے ساتھ، وہ آیات ہی، اور اس کی آیات کے ساتھ، وہ رسول ہی، اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون، تم مذاق کر رہے تھے. لا تعتذروا، اب بہانے بازیاں نہ کرو. لا تعتذروا، اب بہانے بازیاں نہ کرو. اللہ کی ذات، اللہ کے نبی کی ذات، یا انبیاء علیہم السلام کی ذات، یا اللہ کی آیات، ان کو مذاق میں بیان کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. سنیے، قد کفرتم، تم نے کفر کیا ہے، بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا ہے اپنے ایمان کے بعد. ہمارے ہاں چونکہ ملک میں نا لوڈ شیڈنگ چلتی ہے بہت زیادہ، تو میں نے نقل کفر نباشد، نقل کفر نباشد، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے ہاں کس طرح یہ حرکت ہوتی ہے جس کو اللہ نے کفر سے تعبیر کیا ہے. لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو ہم لوگ کئی دفعہ عادی ہو جاتے ہیں گرمی برداشت کرنے کے. تو ایک کسی نے لطیفہ بنایا ہوا کہ ایک آدمی جہنم کے اندر بڑے سکون سے لیٹا ہوا تھا. اس سے کسی نے پوچھا کہ تم کیسے سکون سے لیٹے ہو، تمہیں گرمی نہیں لگ رہی جہنم میں؟ تو وہ کہنے لگا، میں پاکستان میں رہتا تھا، وہاں لوڈ شیڈنگ کے اتنے عادی ہو گئے کہ اب گرمی لگتی ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ ہے مذاق. اللہ، آخرت، رسول، احکام، شریعت کے احکامات، ان کو مذاق بنانا، استہزاء کرنا ان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، تم مسلمان تھے، ایمان کا اظہار کیا، پھر ایسی حرکتیں کر کے تم کافر بن گئے. ان نعفو، اگر ہم معاف بھی کر دیں، عن طائفۃ، کسی ایک جماعت کو، منکم، تم میں سے، ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف بھی کر دیں، نعذب، تو ہم سزا دیں گے، طائفہ، ایک جماعت کو. اگر کچھ لوگوں کو ہم معاف بھی کر دیں تو یاد رکھنا کچھ لوگوں کو ہم ضرور سزا دیں گے. بِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ وہ کانوا مجرمین، مجرم تھے، کیونکہ وہ مجرم تھے. المنافقون، اچھا اس سے جو اگلی غلط بات ہے نا، وہ غلط بات یہ ہے کہ ہم نا پھر آگے شیئر کرتے ہیں. یہ بڑے مزے سے ہم یاروں دوستوں کو ایسی چیزیں ہم ان تک بھیجتے ہیں، تو یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہوا. لہذا ایسی کسی بھی بات کو پھیلانے سے اجتناب کرنا چاہیے. مجھے تو جب بھی کوئی اس طرح کا میسج آئے تو میں فوراً دوسرے بندے کو نا وہیں پہ ٹوک دیتا ہوں کہ یہ تو اللہ کے احکامات ہیں، یہ تو آخرت ہے، قیامت تو وہ دن ہے اور جہنم وہ جگہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ 100 مرتبہ پناہ مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں. اور جہنم کے بارے میں کہ جہنم سے تو جہنم خود پناہ مانگتی ہے. اور یہاں کیا شو کیا جا رہا ہے، ہم جیسے کسی پکنک پوائنٹ پہ آئے ہوئے. اس طرح کی باتیں، اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کے بارے میں ان کا استہزاء، یہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا یا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہتے ہیں کہ طلباء جا رہے تھے پڑھنے نا، تو ان میں سے نا ایک طالب علم دوسروں کو کہنے لگا، وہ ایسا چلو ایسا چلو. تو باقی کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگا تم چل رہے ہو نا تو تمہارے پیروں کے نیچے فرشتوں کے پر آ رہے ہیں، تو مر نہ جائیں کہیں فرشتے، تمہارے پیروں کے نیچے فرشتوں کے پر آ رہے ہیں، آرام سے چلو کہیں وہ مر نہ جائیں.
تو مجھے یاد نہیں امام غزالی نے لکھا ہے یا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کا فوری اثر یہ ہوا کہ اس کی ٹانگیں سکڑ کر رہ گئیں بالکل. اس نے استہزاء کیا تھا اس حدیث مبارکہ کا کہ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها تحت اقدامہم، کہ فرشتے ان علم حاصل کرنے والوں کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. اس نے اس کا مذاق اڑایا تھا، اور دیکھو تمہارے پاؤں کے نیچے آ کے کہیں فرشتے مر نہ جائیں، کہیں ان کے پر ٹوٹ نہ جائیں. تو اس کا فوری اثر یہ ہوا کہ اس کی ٹانگیں جو ہے نا وہ سکڑ کر وہ بالکل اپاہج اور مفلوج اور معذور ہو کر رہ گیا. اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اللہ اور اللہ کی آیات اور اللہ کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو. لا تعتذروا، بہانے بازیاں نہ کرو. اب قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان کے بعد کفر کا ارتکاب کر چکے ہو. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تم میں سے کسی ایک کو معاف بھی کر دیں، نعذب طائفہ، تو ہم ایک طبقے کو سزا بھی دیں گے، بانہم کانوا مجرمین، کیونکہ وہ مجرم تھے. المنافقون، منافق مرد، والمنافقات، اور منافق عورتیں. منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم، ان میں سے ایک، من بعض، دوسرے سے ہے. بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے سے ہیں. ان میں سے بعض سے ہیں، یہ ایک دوسرے سے ہیں. منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسرے سے ہیں. یہ ایک دوسرے سے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح کی کمیونٹی ہوتی ہے نا، تو وہ اپنی جیسی کمیونٹی سے وہ کرتے ہیں، ملنا جلنا رہنا پسند کرتے ہیں، ان کے قریب ہونا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی شیخ فیملی سے بلونگ کرتا ہو نا، اور دوسرا کوئی شیخ مل جائے تو فطرتی طور پر اس کا رجحان اس طرف ہو جائے گا. کوئی رانا ہو، راجپوت ہو، کوئی دوسرے ہو، مختلف. اچھا آپ مسلک کو لے لیں، یہ مختلف مسالک ہمارے ہاں ہیں. مثال کے طور پر ایک کوئی سنی ہے، وہ جب دوسرے سنی سے ملے گا نا تو اس کی اٹیچمنٹ زیادہ ہوگی، اس کو خوشی ہوگی اس سے مل کر، اس کا دل کرے گا کہ میں اس کے ساتھ رہوں، میں اسی کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں کھاؤں پیوں. وہ ایک کمیونٹی بن جاتی ہے اور وہ اسی کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں، انہی کے ساتھ میل جول پسند کرتے ہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں نا یار گھر دیکھنا ہو نا، گھر لینا ہے تو دیکھنا کہ اس قسم کی سوسائٹی ہو. ہم ایسی سوسائٹی کو پسند کرتے ہیں. تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں منافق مرد اور منافق عورتیں، ان کا یہی معاملہ ہے. منافق ہمیشہ منافق کو پسند کرے گا، اور منافق عورت ہمیشہ منافق عورت کو پسند کرے گی، اس سے میل جول رکھنا پسند کرے گی، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرے گی. تو یہ ایک کمیونٹی ہے. منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسرے میں سے ہیں. یأمرون، یہ ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، بالمنکری، برائی کی باتوں کی، یہ برے کاموں کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں. وینہون، اور روکتے ہیں، عن المعروف، نیکی اور بھلائی کے کاموں سے. ویقبضون، اور یہ بند کرتے ہیں، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، اور یہ اپنے ہاتھوں کو بند کرتے ہیں. برائی کی تلقین کرنا، نیکی سے روکنا، یہ تو بڑی واضح بات ہے. اور وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو بند کرتے ہیں یا روکتے ہیں. اس سے مراد بخل ہے. اللہ کے لیے کہیں پیسہ خرچ کرنا پڑے نا، موت پڑتی ہے ان کو کہ اللہ کے لیے پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں اپنا ہاتھ روکتے ہیں، یہ بند کرتے ہیں. نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلایا. فنسیہم، اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا. انہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا. ان المنافقین، بے شک جو منافق ہیں، ہم الفاسقون، وہی نافرمان ہیں. وعدہ فرما لیا اللہ نے المنافقین، منافق مردوں سے، والمنافقات، اور منافق عورتوں سے. اللہ نے وعدہ فرما لیا منافق مردوں سے، منافق عورتوں سے، والکفار، اور کافروں سے، نار جہنم کی آگ کا. اللہ نے ان سے جہنم کی آگ کا وعدہ فرما لیا. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی اسی آگ میں رہیں گے. ہی حسبہم، اور جہنم ہی ان کے لائق ہے.
وہی ان کے لیے مناسب ہے، وہی سوٹ کرتی ہے ان کو. وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان کو اپنی ہر رحمت سے دور کر دیا ہے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب مقیم، دائمی عذاب ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا، ہمیشہ باقی رہنے والا عذاب ہے. کالذین، ان لوگوں کی طرح، کالذین، ان لوگوں کی طرح، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے. یعنی ان کا معاملہ بھی ان پہلے لوگوں کی طرح ہے. من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے. کانو، تھے وہ، اشد، کہیں زیادہ، منکم، تم سے، قوتن، طاقت میں، وہ تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے. وہ اکثر، اور کہیں زیادہ، اموالن، مالوں والے تھے. وہ اولادا، اور اولادوں والے تھے. کہیں زیادہ صاحب مال اور کہیں زیادہ صاحب اولاد تھے. اچھا، اکثر جگہوں پر نا قرآن کریم نے اولاد کی کثرت کو نعمت قرار دیا ہے. اولاد کی کثرت کو اللہ تعالیٰ نے اکثر جگہوں پر نعمت قرار دیا. ایون کہ کفار بھی اولاد کی کثرت کو اپنے لیے نعمت سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم کثیر اولاد والے ہیں. نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم کثیر اولاد والے ہیں، کثرت اولاد والے ہیں. ہمارے ہاں الٹی پٹی پڑھائی گئی ہے، وہ اس کو جوڑ دیا گیا ہے معیشت کے ساتھ، معیشت کے ساتھ اس کو. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان ہے کہ جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے. وہ اپنا رزق، انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، روح پڑتی ہے، فرشتہ آ کے 4 باتیں لکھ جاتا ہے. ان میں سے یہ کہ بھائی تیرا اتنا اتنا رزق ہے، تیرا اتنا اتنا رزق ہے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے انسان کا رزق اس کو اس طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح انسان کی موت اس کو ڈھونڈتی. انسان کا رزق اس کو اس طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح اس کی موت اس کو ڈھونڈتی ہے. یعنی انسان رزق کے پیچھے نہیں جاتا، رزق انسان کے پیچھے آتا ہے. رزق انسان کے پیچھے آتا ہے. اب جب یہ باتیں ہم سنتے ہیں نا تو حیرت ہوتی ہے کہ ہمارا تو عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے. غربت ہے، بھوک کے مارے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا برائیاں جنم لے رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک انسانوں کے مجموعی اعمال پر مجموعی فیصلے فرماتے ہیں. انسانوں کے مجموعی اعمال پر اللہ مجموعی فیصلے فرماتے ہیں. جی، جس قوم کے اندر نیکی اور تقوی ہوتا ہے اللہ پاک اس کے مطابق فیصلے فرماتے ہیں، اور جس قوم کے اندر برائیاں اور جرائم اور گناہ ہوتے ہیں اور وہ ان پر فخر کرتے ہیں تو اللہ پاک پھر ان کے مطابق فیصلے فرماتے ہیں. اللہ پاک اس کے مطابق فیصلے فرماتے ہیں. فاستمتعوا، تو کالذین، ان لوگوں کی طرح، یعنی تم بھی ان لوگوں کی طرح ہو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے. کانوا اشد منکم قوہ، ارے وہ تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے. واکثر اموالا و اولادا، اور کہیں زیادہ مال و دولت اور کہیں زیادہ اولادوں والے تھے. فاستمتعوا بخلاقہم، فاستمتعوا، خوب مزے لوٹے انہوں نے، خوب مزے لوٹے انہوں نے، بخلاقہم، اپنے حصے کے. فاستمتعتم، تم نے بھی خوب مزے لوٹے، بخلاقکم، اپنے حصے کے. انہوں نے بھی مزے لوٹے اپنے حصے کے، تم نے بھی مزے لوٹے اپنے حصے کے. کما، جیسا کہ، استمتع، مزے لوٹے تھے، الذین، ان لوگوں نے، من قبلکم، تم سے پہلے، بخلاقہم، اپنے حصے کے. جیسے انہوں نے اپنے حصے کے مزے لوٹے تھے نا، تم نے بھی اپنے حصے کے مزے لوٹے. وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، وَخُذْتُمْ، یہ لفظ خوض سے بنا ہے، ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ
اللہ کے دین کے بارے میں نا کوئی خامیاں عیب تلاش کرنا، ڈھونڈنا، کہ جس کو بنیاد بنا کر اسلام پر اعتراض کیا جائے، اسلام کو غلط ثابت کیا جائے، اسلام کو برا ثابت کیا جائے. جیسے ایک پچھلا طویل عرصہ گزرا ہے کہ اسلام کے بارے میں دہشت گردی کا تصور دیا گیا پورے دنیا کو کہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے. ہاں یہ بالکل وہی تھا. وَخُذْتُمْ، اور تم نے بھی اسلام کے خلاف ایسے ہی الزام تراشیاں کی، کالذی خاضوا، جیسے انہوں نے پہلوں نے کی تھیں، جیسے پہلوں نے کی تھیں. تو اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. بس یہاں